استغفر اللہ. بیٹھیے. ان کا سوال آپ نے سنا, مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, کفر کرنے والا, انکار کرنے والا, ٹھیک ہے. تو ہر کافر جو ہے وہ مشرک نہیں ہوتا, کیونکہ کچھ لوگ کسی بھی چیز پر ایمان نہیں لاتے, بے دین ہوتے ہیں, لا دین ہوتے ہیں, ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں, لا مذہب, کسی دین کو نہیں مانتے, وہ پھر شرک بھی نہیں کرتے. لیکن بہت سے کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر کرنے کے ساتھ ساتھ, یعنی اس معنی میں کافر ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کو نہیں مانتے, اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کو نہیں مانتے, اور جو رسول کو نہ مانے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کہ ان الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ, جو اللہ اور اس کے رسولوں میں ایمان لانے کے معاملے میں فرق کرتے ہیں, اولئک هم الکافرون حقا, وہ پکے ٹھکے کافر ہیں, پکے کافر ہیں وہ, اللہ نے قرآن میں کہا ان کو. تو جو انکار کرنے والے لیکن وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کو مان کر کے, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان کی اکثریت, مشرکین مکہ کے بارے میں کلام ہے, سیاق سلام کو دیکھیں, ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں, شرک کرتے ہیں. اللہ پر ایمان بھی تھا, مشرک بھی تھے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, بہت سے لوگ اللہ کو خالق کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ انکار کرتے ہیں, وہ کافر ہوتے ہیں. بعض کافر مشرک بھی ہوتے ہیں اور بعض کافر مشرک نہیں ہوتے. جیسے ہندو ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے, ایشور کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں, بعض تو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ایسے ہے. بات امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. کوئی اور سوال کسی بھائی کا نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سالگرہ منانا جائز ہے؟ اصل میں دیکھیں, سالگرہ کوئی مذہبی رسم تو نہیں ہے, کفار کی بھی کوئی مذہبی رسم تو نہیں ہے. تو لیکن سوچنا ہمیں یہ چاہیے, اگر ہم مطلب بہت زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تقوی اختیار کریں نا, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں. تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو دین میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے, تو بچنا بہتر ہے, واللہ اعلم. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نماز پڑھانے آئے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے. آپ نے اسی کے آگے سے قرات شروع کی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ظہر کی نماز تھی, وہ ظہر کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ صحیح بخاری میں موجود ہے, ظہر کی نماز تھی. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے, کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. اس سب کو باتوں کو چھوڑ کر میں اتنا عرض کروں گا کہ میں مان لیتا ہوں, میں یہ بھی مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ چلیں حدیث ہے, اور حدیث میں یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بات کو ذرا سمجھیے گا, توجہ ادھر رکھیے گا. یہ اپنا کیمرہ پتہ نہیں کتنی بار گھمائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو گھمانے دیجیے, اپنا کام کر رہے ہیں جیسے مناسب سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے آنکھوں کے کیمرے ادھر رکھیے گا, کیونکہ آپ نے بات سمجھنی ہے. سمجھ میں آ گئی وہ تو بعد میں پھر دیکھ بھی سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ماشاءاللہ طالب علم بچہ ہے, اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم عطا فرمائے. تو بات سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے جیسے سوال میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا ابوبکر صدیق نے. یہ بھی مان لیا, صحیح ہے. تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو صرف اہل حدیث نہیں کہتے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اتنا تو ہمارے پیارے محبوب حنفی بھائی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن مقتدی کی ہو جاتی ہے. امام کی پوچھے, امام کی ہوتی ہے؟ بولیں گے نہیں نہیں, امام کی نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر امام کی نماز ان کے ہاں بھی نہیں ہوتی. واجب تو وہ بھی مانتے ہیں نا, اور ترک واجب سے جو ہے وہ پھر نماز تو مکمل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. مقتدی کے امام کے لیے وہ بھی مانتے ہیں کہ پڑھنا پڑے گا, امام کو مانتے ہیں نا, مقتدی نہیں پڑھتے. آپ نے کوئی ایسا امام دیکھا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو بچپن میں ادھر ہی نماز پڑھتے تھے, بعد میں ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. ہم نے کہا اچھا بھائی چلو حدیث ہے, دیکھا واقعی حدیث ہے, آ گئے اس طرف. ہم خود بھی تو وہیں پڑھتے تھے نا, میں نے تو آج تک نہیں, مطلب کافی عرصہ میں نے پڑھی ہے نمازیں وہاں پر, اور ابھی
لاؤڈ اسپیکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کوئی ایسا امام دیکھا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. جہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرات چھوڑی, وہاں سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کری. تو کس حیثیت سے شروع کی؟ امام کی حیثیت سے. نہیں سمجھ میں آئی؟ امام کی. اگر حدیث ایسے ہے تو اس سے سورہ فاتحہ چھوڑنا کس کا ثابت ہوتا ہے؟ امام کا یا مقتدی کا؟ امام کا. تو انہیں چاہیے کہ یہ بولیں امام پہ بھی سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے. ان سے کہیں مولانا یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں اگر ایسے ہی ہے اور بالکل صحیح ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی, اور سند بھی بالکل صحیح ہے, کوئی کلام نہیں ہے, ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, تو پھر آپ مسئلہ بیان کریں, فتویٰ دیں, امام کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے. فتویٰ آپ نہیں دیجیے گا یہاں تشریف رکھ کر, یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے. دارالعلوم کراچی معیاری ادارہ ہے آپ کا, جیسے ہمارے یہاں جامع بکر ہے, جامعہ دراسات ہے, معہد السلفی ہے, جامعۃ الستاریہ ہے, ایسے ان کے یہاں دارالعلوم کراچی سے فتویٰ لا دیجیے, نیو ٹاؤن سے لا دیجیے, سائڈ بن نوریہ اورنگے ٹاؤن کے قریب ہے, سائڈ بن نوریہ, سائڈ ایریا میں نکل گئے, سائڈ بن نوریہ مفتی نعیم صاحب کا مدرسہ, وہاں سے فتویٰ لا دیجیے کہ امام کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے. کہ حدیث جو آپ دکھا رہے ہیں اگر ایسے ہی ہے اور بالکل صحیح ثابت ہے, سب مان لیتے ہیں, تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا, امام کی یا مقتدی کی؟ امام کی نا. تو پھر آپ لکھ کر دیں نا, حدیث مانتے ہیں تو لکھ کر دیں آپ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے, اگر ہے تو ثابت نہیں ہے. ویسے تو ظہر کی نماز صحیح بخاری میں کسی ضعیف روایت میں اس بات کا ذکر ہو بھی تو آپ میں تو مانتا ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ روایت ضعیف ہے, آپ صحیح مان رہے ہیں نا, تو پھر آپ کہیے کہ امام کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے. کبھی بھی نہیں لکھ کر دے گا, اس سے پتہ چلا کہ یہ استدلال ہی غلط ہے, یہ استدلال ہی غلط ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر بولیے کہ امام کی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے, پھر فجر کی نماز پڑھائیں بغیر سورہ فاتحہ کے, پھر دیکھیں مقتدی کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھائیں. پورا قرآن پڑھ ڈالیں, سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. چھوڑیے فجر کی نماز تو فرض ہے, تراویح شریف میں ایسا کر لیں. آپ تراویح پڑھتے ہیں نا, ابھی رمضان آنے والے, تراویح پڑھتے ہیں نا, تراویح میں ہی چھوڑ دیں, جمعے کی نماز میں چھوڑ کر دکھائیں. پوری فوج پلٹون آئی ہوئی ہوتی ہے, جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعے میں آتے ہیں. زندگی بھر سے مراد پورا ہفتہ نہیں پڑھتے اور جمعے کے دن آئے ہوتے ہیں, وہی 8 کی اور 8 کی 360 کی, تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. باہر جنگ شروع ہو جائے گی کہ کون سا امام آ گیا ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں بتایا, نہ بتاتے ہیں. تو جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کم از کم خود تو اس پہ ایمان لائیے حضرت, ہونا تو یہی چاہیے نا. باقی مسئلہ یہ ہے, ظہر کی نماز تھی وہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. ابو بکر تو پیچھے ہٹ گئے تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا سکیں, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر لحاظ سے اس قابل سمجھا, بڑی کوشش فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کھڑے رہیں, آپ ان کے مقتدی کی جگہ بیٹھ رہے تھے, لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو امام تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں لفظ ہے صحیح بخاری میں کہ کانا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یقتدی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول ابو بکر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے. مقتدی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. مقتدی کی تو سورہ فاتحہ ہو گئی تھی ہے نا, انہوں نے تو پڑھ لی تھی. آپ خود یہ جو آپ نے حدیث بتائی ہے اگر اسی طرح سے ہے تو انہوں نے تو پڑھ لی تھی. ہم سمجھ میں آ گئی بات ہوتی ہے سمجھنے کی. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف, ان کے مولوی بولتے ہیں بھائی ان کو جیسے ہی بولو نا یہ تو فٹ سے بول دیں گے حدیث ضعیف ہے. اصل میں یہ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اب پکا پتہ ہو ایک بندے کے بارے میں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے, لوگوں کو پتا ہو. اب وہ بولنا شروع کر دے بھائی میرا دودھ لے جاؤ, میں 10 روپے کم میں دے رہا ہوں, لے جاؤ. بھائی لوگ یہی کہیں گے تمہیں اس کے دودھ میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے. پکا کر رہا ہے لوگوں کو. آپ سنیں گے ہاں یار وہ بول رہا تھا نا کہ یہ تو یہی کہیں گے, کیونکہ اس سے اپنے کھوٹ کا پتہ ہے, اپنے کھوٹ کا پتہ ہے. دیکھیں اس بات میں تو اہل علم میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہا ہے
کہ فضیلت میں ضعیف حدیث چلتی ہے کہ نہیں چلتی، راجح موقف کیا ہے اس پر میں بات نہیں کر رہا، لیکن علمی اختلاف ایک ہے، بہرحال سخت ضعیف نہ ہو موضوع نہ ہو، ایک علمی اختلاف ہے، کچھ گنجائش نکل آتی ہے جب اس طرح، لیکن اس پر تو اتفاق ہے نا سب کا کہ احکام میں یعنی حرام میں، حلال میں، فرض میں، واجب میں، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس پر عمل کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے ضعیف ہے، تو وہ کہیں گا ہمارے مولوی نے پہلے کہا تھا کہ یہ بول دیں گے حدیث ضعیف ہے، ضعیف بتا کر بھیجتے ہیں، پھر بولتے ہیں آپ جاؤ گے، وہ بولے گا چھوٹے ہی ضعیف ہے، آپ بولو گے بولے گا ہاں مولوی صاحب نے صحیح کہا تھا۔ بھائی یہ بات غلط ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ان کو تو پہلے سے پتا تھا، ان کو تو پہلے اپنے مال کا کھوٹ پتہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے دودھ والے کی مثال دی، سارے دودھ والے سے نہیں ہوتے، آپ کے محلے کے دودھ والے ناراض نہ ہوں گے یہ کون آ گئے تھے دودھ والوں کو بول رہے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ الکبریٰ جلد 2 صفحہ 493 میں احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی القراءۃ فی الصلاۃ۔ یہ جو آیت ہے پورا سوال نہیں لکھا ہوا، وَإِذَا قُرِئَ القرآن نیچے لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے غور سے سنو، توجہ سے سنو، یعنی اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ دور سے ہی سب فیصلے کر لیتے ہیں، وگر نہ پائیں ہم بھی سنتے ہیں۔ اذا قرئ القرآن جب پڑھا جائے، ابھی شیخ نے بڑی بڑے پیارے انداز سے سورہ فاتحہ پڑھی نا، مغرب میں پڑھی نا، آپ میں نے نہیں سنا کیا؟ سنا، شیخ نے پڑھا اور ہم نے سنا کہ نہیں؟ تو جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، اگر نماز کے بارے میں ہے تو ہم سنتے ہیں نا، ہم کب نہیں سنتے؟ ہم کب نہیں سنتے؟ ہم تو سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور اگر نہ سنتے، کبھی کبھی میں بھول گیا، کھڑے ہو گیا، تھوڑی دیر میں پیچھے سے کوئی بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، کوئی نہ کوئی پیچھے سے بول دیتا ہے، سبحان اللہ بول دیتا ہے، اگر اس کو اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا سبحان اللہ بول دیتا ہے کہ بھائی سبحان اللہ۔ پڑھ نہیں رہے امام صاحب، یہ تو پڑھنے والی نماز ہے زور سے ہیں۔ ظہر اثر میں کبھی بولا ہے آپ نے امام صاحب کو؟ نہیں بولا نا۔ تو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، سنتے ہیں ہم بھی، سننے کا حکم ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فاستمعوا له، خوب غور سے سنو۔ ہم غور سے ہی سنتے ہیں الحمدللہ، ہم غور سے ہی سنتے ہیں۔ وانصتوا، خاموش رہو۔ اب بات آتی کہ تم خاموش تو نہیں رہتے، تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ تو میرے پیارے بھائی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز کے بعد یا کوئی ایسی بعض روایت میں کہ ایسی نماز پڑھائی جس میں جہرن پڑھا جاتا ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی باواز بلند پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے خاموش رہے، پھر عرض کی، تفصیل میں نہیں جا رہا، اختصار سے بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بلند آواز سے قرآن پڑھوں تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، حدیث ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جی محمد بن اسحاق ہیں، تو آپ کے بڑوں نے مثال کے طور پہ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں، اکثر ان کی مساجد میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہیں، اسی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ حسن الحدیث ہیں، مطلب ان کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے، حسن درجے کی، سب کے ہاں قابل قبول ہے، اعمال میں احکام میں سب کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کو یعنی حسن الحدیث قرار دیا ہے، بعد ثقہ قرار دیا ہے، کئی علماء اناف ہیں۔ میں نے تو زکریا کاندھلوی صاحب کی کتاب فضائل اعمال کا اس لیے بتایا کہ تقریباً ہر مساجد میں، ہر مسجد میں تقریباً ہمارے بھائی پڑھتے ہیں۔ اگر ان کے طرف چلے جائیں تو ان بھائیوں کے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ بات کہی ہے کہ محمد بن اسحاق حسن الحدیث ہیں۔ تو بھائی ہم تو ایسے راوی کی حدیث پیش کر رہے ہیں جو آپ بھی مانتے ہو کہ اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، صرف ہمارا ماننا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو اور کچھ نہ پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے تو دیکھیں میں نے عرض کی دن اور رات میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ کو یاد نہ ہو۔ فرض 17، ماشاءاللہ 17 ہوتی ہیں۔ 17 میں سے کتنی میں زور سے پڑھتا ہے امام؟ 6 میں۔ 2 فجر کی 2 رکعت ہوتی 2 ہیں، مغرب کی 2 رکعت، ایک میں وہ آہستہ پڑھتے ہیں، تیسری میں 4 ہو گئیں، عشاء میں 2 رکعت میں 2 میں آہستہ پڑھتے ہیں، 6 رکعت، 6 رکعتوں میں وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں نا۔ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو مولوی صاحب آپ کہیں کہ 6 رکعت جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس میں تو نہ پڑھو، باقی 11 میں تو چھوڑو نا، وہاں بھی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں پڑھنا،
وہاں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو پھر آیت تو نہیں مان رہے آپ. نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے, پھر اگر آپ اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی ان 6 رکعتوں میں جس میں امام زور سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں نہ پڑھو, باقی 11 میں پڑھو. لیکن آپ باقی 11 میں بھی تو منع کرتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ جو حدیث ہے کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ, ذکر کرنے کے بعد فرمایا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ھذا لمن یصلی وحدہ, یہ اس شخص کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. یعنی یہ جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اکیلا ہو تو تب نہیں ہوتی, دکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو تو نماز ہو جاتی ہے اس کی. یہ سفیان ابن عیینہ نے فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, سفیان ابن عیینہ نے یہ فرمایا اگر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مقتدیوں سے فرمایا؟ کیوں فرمایا مقتدیوں سے؟ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے, ہمارا بھی اتفاق ہے اس بات پر, تو آپ کا بھی اتفاق ہے. یہ ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے اور آپ کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے کہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پھر کسی امام کی بات نہیں چلتی. بڑا مقام ہے امام کا, بڑا مقام ہے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر محدث تھے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن میں ایسے کئی اقوال دکھا سکتا ہوں امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے جو حدیث کے مطابق بھی ہوں, ان بھائیوں کے مذہب کے خلاف ہوں, ہم ان کو بتا دیں یہ نہیں مانیں گے سفیان ابن عیینہ کا قول وہاں پر. تو مطلب سفیان ابن عیینہ کی بات نہ ماننے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا, انکار کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا, اور بات نہ ماننے سے کوئی شخص گنہگار نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ان کی بات کا انکار کرنے سے کافر, اور اگر کوئی عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہوگا نا. تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھو, اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو. 114 صورتیں قرآن میں, تو ایک صورت کی اجازت دی. کتنے صورتوں کو منع کیا؟ 113. پورے قرآن کو منع کر دیا, سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا. یہ 3 سوالات تھے اس میں. اذان کتنے بجے ہوتی ہے عشاء کی؟ 7:45, آدھا گھنٹہ. دیکھیں آپ ان کی بات سمجھیں پہلے کہ عذاب قبر کو اگر مانا جائے, یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق, کسی بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عذاب قبر کو حق مانا جائے, اگر عذاب قبر کو حق مانا جائے تو پھر جن کو قبر نہیں ملی ان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ مانتے ہیں؟ میں آپ کو آیت بتاؤں گا اس کے بعد پوچھوں گا, چونکہ آپ ایمان والے لوگ ہیں اور ایمان والے لوگوں کو قرآن و حدیث کا انکار نہیں ہوتا. میں پہلے آپ کو آیت بتا دیتا ہوں. کئی آیات ہیں لیکن میں صرف ایک بتا رہا ہوں. سورہ طٰہٰ, کون سی صورت ہے؟ آیت نمبر 55, 55 آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا. کس مٹی سے پیدا کیا؟ زمین کی مٹی جمع کری تھی نا, حدیث میں تفصیل ہے کہ وہاں سے لے کر آئے تھے فرشتے, اسی لیے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں. کوئی شیخ صاحب کی طرح سرخ و سفید ہوتا ہے, کوئی ہماری طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مختلف جگہوں کی مٹی سے پیدا کرا تھا نا, زمین کی مٹی لائے تھے نا فرشتے چن چن کر. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے, اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ. دیکھیں یہ اعادہ لفظ ہے نا, اعادہ, یہ عام اردو میں بھی چلتا ہے, اعادہ دہرانا. اعادہ کیجیے گا اپنی بات کا, بھلے ٹھیک ہے آپ ایسے عین نہیں بولتے, اعادہ کیجیے گا. یہ نعیدو, ہم لوٹائیں گے, اللہ کہتا ہے ہم لوٹائیں گے. وَمِنْهَا, اسی میں سے, نُخْرِجُكُمْ, نکالیں گے تمہیں, تارتاً نخرا, دوسری بار بھی. دوسری بار کیوں بول رہے ہیں؟ پہلی بار ہماری نسل مٹی سے شروع ہوئی تھی نا, اسی لیے بول رہے ہیں دوسری بار بھی, دوبارہ بھی تمہیں اسی سے نکالیں گے. تارتاً اخرى, دوسری بار بھی, دوبارہ بھی, اینڈ اگین تمہیں یہیں سے نکالیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا, اس میں لوٹائیں گے. جس کا اس آیت پر ایمان ہو, اور بھی کئی آیات ہیں, میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مستودع بھی قرار دیا, جو اس میں ظرف واقع ہوتا ہے, یعنی لوٹانے کی جگہ زمین کو. مستقر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, تمہارے لیے زمین میں مستقر قرار کی جگہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے. کئی جگہ قرآن مجید میں آیات ہیں, میں نے صرف ایک بتائی ہے آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا, اس پہ تمہیں لوٹائیں گے. جس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ لوٹائے گا, کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ انسانوں سے کہہ رہا ہے, انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ.
فرشتوں کو نہیں نا مٹی سے پیدا کرا اللہ تعالیٰ نے، نوری مخلوق ہیں. جنوں کو تو نہیں نا پیدا کرا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو شیطان بول رہا تھا نا میں بہتر ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں، تم تو یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بول رہے تھے نا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، مٹی سے. تو مٹی میں اللہ کس کو لوٹائے گا؟ انسانوں کو. اچھا ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کرا ہے، ہر انسان کو اللہ لوٹائے گا، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلم ہو، اور مسلم میں سے کسی بھی فرقے کا ہو، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کا ہو، لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا؟ تو جو یہ کہتا ہے کہ جس کو اس زمین میں قبر نہیں ملی وہ اس آیت پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ نہیں لاتا ہے. اس کا اس آیت پہ ایمان ہی نہیں ہے بھیا. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے کہا ہے لوٹائیں گے، کہا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہا ہے جس کو قبر نہیں ملی. قبر کیا ہوتی ہے؟ وہ گھڑا جس میں مردے کو دفن کرا جاتا ہے. زمین میں وہ لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں لوٹائیں گے. ہم وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جس کو نہیں ملی، شیر کھا گیا، چیتا کھا گیا، مچھلی کھا گئی، سمندر میں مر گیا، ادھر مچھلیاں کھا گئیں، اس کو جلا دیا، راکھ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہی پوچھتے ہیں نا بھائی، یہی پوچھتے ہیں نا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لوٹائیں گے. اچھا لوٹانے کے بعد ایک اور مرحلہ نکالیں گے، اسی میں سے نکالیں گے، منہا، اسی میں سے نکالیں گے. جب ڈالا ہی نہیں تو اگلا سوال نکالے گا کیسے؟ دو باتوں کے منکر ہیں یہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جس کو قبر نہیں ملی. ان سے پوچھے کہاں سے نکلیں گے پھر وہ؟ یہ تو بتاؤ. یہیں سے نکالیں گے نا. اللہ تعالیٰ جب قبروں کو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، قبر تو ملی نہیں، کیسے پھٹے گی، کہاں سے نکلے گا؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جو یہ جملہ ہی بھائی کفری جملہ ہے. یہ جملہ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے. انجانے میں بولے تو کفر نہیں ہے، بولیں گے لا علمی میں بولا. لا علم کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کا یہ جملہ قرآن کی اس آیت کے انکار پر مبنی ہے، آپ انکار کر رہے ہیں. اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم لوٹائیں گے، آپ کہہ رہے ہو اس کو قبر ہی نہیں ملی. تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی فرمائی؟ ہرگز نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات ہی غلط ہے کہ لوٹایا نہیں گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب غلط ہے تو اس بات، ایسی بات جو قرآن کی آیت کے واضح طور پر خلاف ہے، ایسی بات جو قرآن مجید کے واضح خلاف ہے، بالکل اس ایک آیت کی نہیں، آیات کے خلاف ہے. میں حماد بھائی کو جو ہے وہ سارے آیات نمبر میسج کر دوں گا، جس کو چاہیے وہ ان سے لے لے. کئی آیات ہیں کہ زمین میں تمہیں لوٹائے گا، اس زمین میں تمہارے لوٹانے کی جگہ رکھی ہے. الم نجعل الارض کفاتا، آخری پاروں میں بچوں کو بھی یاد ہوگی، حفظ کرنے والے بچوں کو یاد ہوگی کہ زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا. احیاء، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے بھی، اس حال میں کہ تم زندہ ہو، احیاء تمہاری زندگی میں بھی، وامواتا، اور موت کی حالت میں بھی تمہارے لیے زمین کو کافی بنایا. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کس صورت میں؟ سورہ نوح، سورہ نوح یا سورہ مرسلات؟ سورہ مرسلات میں. بارک اللہ فیکم، سورہ مرسلات میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم غرق ہو گئی تھی. تو سورہ نوح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پیدا کیا اور اللہ تمہیں دوبارہ اسی میں سے اٹھائے گا. سورہ نوح میں بھی ہے. تو کئی آیات کا انکار ہوتا ہے. اب جس جملے سے قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار جانتے بوجھتے کیا ہے؟ کفر. کیا ہے؟ اس کفر پر ایک اور کفر کروا رہا ہے ہم سے. کفر پہ بنیاد رکھ کر دوسرا کفر کروا رہا ہے. وہ کیا؟ حدیث کا انکار کروا رہا ہے کہ ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوش نصیب خچر جس پر آپ سوار تھے وہ بدکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ہو رہا تھا کہ نہیں؟ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا ولولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. لدعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر میں سے سنائے. کتنی حدیثیں ان کا بھی انکار کریں. اور حدیث کا انکار کفر ہے، عمل نہ کرنا گناہ ہوتا ہے. وہ انکار کفر ہے البتہ حدیث کا.
تو وہ پہلے آیت کا انکار کرواتا ہے پھر حدیث کا انکار کرواتا ہے. تو آپ اس جملے کی بنیاد کو یہاں سے توڑ دیں. ایک آیت نمبر یاد رکھیں کافی ہے, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55. بچہ ہے شاید رو رہا ہے. تو یہ عقیدہ عذاب قبر جو ہے, پھر بھائی نے کہا کہ قرآن مجید میں یعنی کہ عذاب کا ذکر, عذاب درمیانی عذاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا, اور پھر ہے نا کہ ثم تردون الی اشد ثم یردون الی اشد العذاب, پھر وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. درمیان میں عذاب ہو رہا ہوگا, وہ اتنا شدید نہیں ہوگا جتنا جہنم کا عذاب زیادہ شدید ہوگا. تو کئی آیات ہیں. حضرت محدث زمان شیخ العرب والعجم بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک خاص رسالہ بھی ہے اس پر, عذاب قبر کے نام سے. منکر حدیث کے خلاف ہی لکھا ہے انہوں نے. ساری آیات وہ آیات نقل فرمائی ہیں قرآن مجید کی جن میں درمیانی ٹائم پیریڈ میں عذاب کا ذکر ہے, مرنے کے بعد عذاب کا ذکر ہے. پھر قیامت کے دن جیسے منہوں پہ مار رہے ہوں گے فرشتے, پھر اس کے بعد جب وہ یعنی کہ مر جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا, روح قبض کرتے وقت ہی عذاب ہوگا, اور پھر کہا جائے گا کہ پھر انہیں جہاں آخرت میں جو ہے قیامت میں انہیں اشد عذاب کی طرف لوٹا جائے گا, زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ درمیانی مدت میں عذاب ہوتا ہے. حدیث میں اس کو عذاب القبر کہا گیا ہے. اور قبر کیا ہے؟ قبر کیا ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع کیا. کون سی قبر کو پکی بنانا ہے؟ یہ تو اصلی قبر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ قبر تھوڑی مٹی کا گھڑا ہے تو اس کو پکا بنا لو, تاج محل بنا لو. ہے مزارات کی مخالفت کرتے وقت یہی حدیث سناتے ہیں, ہم بھی, آپ بھی سناتے ہیں, وہ بھی سناتے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں کہ پکی قبریں نہ بناؤ. کون سی قبر؟ یہی والی قبر, یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے وہ قبر. اچھا, قبروں پر میلہ مت لگاؤ. کون سی قبر کو میلہ نہیں لگانا؟ یہی قبریں نا جو دکھ رہی ہیں. اور کون سی قبر؟ قبروں پر مجاور مت بنو, قبروں پر چراغ نہ جلاؤ, قبروں پر چراغ نہ جلاؤ, قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. کون سی قبریں؟ یہی ساری قبریں. قبروں کے بارے میں جتنے بھی احکام ہیں قرآن سے بھی یہی ثابت ہے, حدیث سے بھی. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي, ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا ہے. اس منافق کی قبر پر کھڑے بھی. کون سی قبر پر کھڑے ہو سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن سے بھی یہی قبر ہے بھائی. قرآن سے بھی. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, سورۃ الحج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبروں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو نکالے گا. کون سی قبر؟ ان کی قبروں سے نکالے گا جو ہے ہی نہیں کہیں, تصورات میں خیالی قبر ہے, یا پھر یہ زمین کی قبر ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نکالے گا. تو یہ ایک شیطانی وسوسے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان کا یہ کہنا کہ جی جس کو قبر نہیں ملی شیر کھا گیا, اس کو چیل کوے کھا گئے, یا اس کو جو ہے وہ مچھلیاں سمندر میں وہ ڈوب گیا تھا وہیں مر گیا تھا سمندر میں ہی, اس کی لاش ضائع کر دی تو اس کو پھر جو ہے وہ مچھلیاں کھا گئیں, اس کا کیا ہوگا؟ جس کو جلا دیا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سب قرآن کی آیت کے خلاف ہیں کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اس میں لوٹائیں گے, اس میں سے نکالیں گے. رکھا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گھر پر اپنے شیلف میں بیگم کے کوئی چیز رکھے ہی نہ, پھر لینے جائیں, ان سے کہیں کہ وہ ذرا نکال دو, کہیں گے رکھوایا ہی کب تھا آپ نے جو نکلوانے آ گئے. بولیے کلاس لیں گی آپ کی یا نہیں؟ ہے رکھواتے ہو نہیں اور کہتے ہو کہ بھائی وہ فلان چیز نکال دو, تو اللہ نے رکھا نہ ہو تو اللہ نکالے گا کہاں سے؟ رکھا ہے اللہ نے. جی جی ہاں وہ ایک بار دل سخت ہو جائے ایک حدیث کا انکار کر کے تو پھر وہ کئی حدیث کا انکار کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ جو غیر مسلموں کو سلام کیا جا, آپ کا بھی کوئی سوال تھا بیٹا؟ اچھا, غیر مسلموں کو سلام کرنا یہود و نصارہ کے بارے میں, مطلب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہ لا تبدؤوا الیہود بالسلام, یہود کو سلام میں ابتدا مت کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بددعا دیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو غیر مسلموں کو تو جو اسلام سے خارج ہیں, جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. باقی جو اہل اسلام میں غلطیوں میں مبتلا ہیں, چونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے, آیات پر ایمان تو ہے نا, مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم, جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی آیات ہیں,
دیکھیے سمجھ کا اختلاف ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایمان تو ہے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جو ایمان رکھتے ہیں ان کو کہو سلام علیکم، سلام کرو انہیں. بیان آیا تھا مولانا جگدیش انصاری کے بدعتیوں کو سلام نہیں کرو. نام لے کر کسی بھی مجلس میں، کسی بھی، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اہل علم اگر کوئی عالم جواب دے رہے ہیں اور کسی عالم کے موقف سے ہٹ کر جواب دے رہے ہیں، ان کا موقف کچھ اور ہے، میں نے کہا نا اہل علم کا اختلاف ہے، پہلے بتایا آپ کو، تو اگر ہو ایسا تو آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس دن وہاں صدیق رضا آیا تھا وہ تو یہ بول رہا تھا، یہ نہیں کیا کریں، یہ غلط ہے. اس کی وجہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، بس ٹھیک ہے. کیوں؟ بعض اوقات بات آگے غلط رنگ میں پہنچائی جاتی ہے کہ جی آپ کا نام لے کر سوال کیا گیا تب بھی انہوں نے ایسا کہا ایسا کہا ایسا. یہ آپ دو اہل علم لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا کر رہے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے، اور عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ نے اتنا نہیں کہا ہوگا جتنا جا کر سنایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا کہہ دیا ایسا کہہ دیا. کون بٹی صاحب، کون مثال ہے، کون فلانے صاحب، کون فلاں شیخ صاحب، ایسے. تو وہ بات ویسے نہیں ہوتی، لیکن بتانے والا تو دیکھیں نا، نقل کر رہا ہو کسی توتلے کی، حد سے زیادہ تتلانے لگ جاتا ہے. بھائی اتنا بھی توتلا نہیں ہے بھائی وہ جتنا تم تتلا رہے ہو ہیں. تو یہ ہوتا ہے معاملہ. تو آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا پلیز سب بھائی. کسی بھی عالم سے پرسنلی سوال، یہ تو مجلس ہے یار، پرسنل میں بھی اگر آپ سوال پوچھ رہے ہوں تو ان کا جواب سننے کے بعد یہ نہ کہیں کہ فلاں شیخ صاحب نے تو یہ کہا تھا. آپ ان کے دلائل آپ پوچھیں گے حضرت کیا دلیل ہے اس کی، بھائی شیخ صاحب کیا دلیل ہے، شیخ بھی نہیں کہنا چاہتے، بولے بھائی کیا دلیل ہے اس کی، وہ آپ کو قرآن و سنت سے دلائل دے دے گا. دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر موقع ملے ان شیخ صاحب کے سامنے یہ دلائل رکھیں، دیکھیں وہ کیا سمجھاتے ہیں. یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. اہل علم کے درمیان بھی مطلب پھر باتیں پھیلنے سے اللہ تعالیٰ بس سب کو پناہ میں رکھے. جو علم والے لوگ ہیں وہ تو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن شیطان علم والوں کا بھی زیادہ دشمن ہے. تو موقف دونوں ہیں، لیکن میں نے آپ کو واضح آیت بتا دی کہ اگر ایمان ویسے لوگ تمہارے پاس آئیں جو اللہ کی آیت پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ انہیں سلام کیا کرو. دوسری بات آخری یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ بعض اہل علم نے جو سختی کی ہے تو وہ بدعت سے بڑی نفرت ہے ان کی، بدعت سے بڑی شدت سے نفرت ہے ان کی. لیکن صحابہ کرام خوارج کو سلام کیا کرتے تھے، خارجی بدعتی نہیں تھے کیا ہیں؟ اگر میں جب تھا وہاں میرے پاس کوئی آ کر سلام نہ کرتا اور مجھ سے بات کرتا، میں اس کی بات ہی نہیں سنتا. میں کہتا جاؤ بھائی تم بڑی دین کی بات کرتے ہو، سلام کرنا آتا نہیں ہے تمہیں نہیں پتا سلام کرنا چاہیے. وہ اگر مجھے کہتا آپ اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں سلام کروں تو مطلب میں کافر ہوں. بھائی پھر جاؤ اپنا رستہ لو، مجھے کیا قرآن و حدیث سنا رہے ہو ہیں؟ جاؤ. تم نے کبھی کسی ہندو سے کہا ہے کہ بھائی تم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں نماز کا حکم دیتا ہے. ہندو کو تو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے نا، غیر مسلم کو. آپ سوال پوچھ رہے تھے، کوئی بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ. پھر نہیں کیا، بیٹھے میں بتاتا ہوں آپ کو. جی اچھا ماشاء اللہ، آپ تشریف رکھیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ سنن ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن اور بھی کئی سنن کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بے شک موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. بیان فرماتے ہیں وہ کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں. پھر انہوں نے پوری نماز پڑھی اور ایک بار کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہیں کیا. ہم رفع الدین کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی میں، رفع الیدین نہیں کیا کہیں بھی سوائے ایک بار کے. ٹھیک ہے، تو اس کی سند آپ دیکھیں گے نا ترمذی میں، جامع ترمذی میں یا سنن نبی داؤد میں، تو اس کی سند میں ہے سفیان ایک راوی آئے گا، امام سفیان بن سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد لکھا ہوگا ان سے روایت کر رہے ہیں وہ. میں آسان سی بات بتا رہا ہوں، یہ تو تدریس وغیرہ بہت علمی مسئلہ ہو جاتا ہے. بس اتنا سمجھیں کہ سفیان جب ان سے روایت کریں، سفیان مدلس راوی ہیں. یہ ان لوگوں نے بھی کہا جو رفع الدین نہیں کرتے، جو رفع الیدین نہیں کرتے. مثال کے طور پہ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ، بہت بڑے حنفی عالم گزرے. عمدۃ القاری میں انہوں نے ایک جگہ پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس قرار دیا. انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو یہ سفیان ثوری ان سے روایت بیان کر رہا ہے تو یہ روایت ضعیف ہے. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے بھی کہا ہے. علامہ شوق نیموی صاحب ہندوستان کے ماضی قریب میں گزرے ہیں، آثار السنن کے نام سے ان کی کتاب ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے. ہمارے موجودہ علماء کرام میں جنہیں لوگ شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، بڑا نام ہے ان کا، ان کی کتاب مطلب ان کے دروس پر مبنی کتاب ہے درس ترمذی.
اس کے اندر شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مفتی اعظم پاکستان اور ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب وہ بھی مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتاب درس ترمذی کے اندر آمین کے بحث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سفیان ثوری مدلس ہیں، مطلب ان سے بیان کر رہے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور کئی علماء احناف نے یہ بات کہی ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں بہت مشہور مناظر سمجھے جانے والے ایک شخصیت ہیں امین اوکاڑوی صاحب، ان کی کتاب ہے تجلیات صفدر، اس کے اندر آمین کی بحث میں، آمین والی روایت میں انہوں نے کہا بھائی اس میں تو سفیان ثوری ہیں اور وہ مدلس ہیں اور روایتاً سے انہوں نے یہ کہا۔ تو جب آمین بلند آواز سے کہنے والی ایک حدیث ہے کہ آمین بآواز بلند گئی، اس میں سفیان ثوری ان سے بیان کرتے ہیں تو وہ روایت یہ ہمارے بھائی لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سفیان ثوری ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں ہے، مطلب آگے پوری سند سے حدیث بیان کرتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول نے بآواز بلند آمین کہی، تو وہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے چونکہ اس میں سفیان ثوری ان سے بیان کر رہے ہیں، سفیان ثوری ان کہہ کر روایت بیان کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو کافی وقت لگے گا، بس مختصر اس بات کو سمجھیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ سفیان ان سے بیان کریں تو آمین والی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف، عمل نہیں کرتے نا، نہیں کرتے نا، ایک منٹ، عمل نہیں کرتے، آپ کو میں موقع دوں گا، عمل نہیں کرتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب رفع الیدین نہ کرنے والی روایت میں یہی راوی آتے ہیں ان سے بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی تو ضعیف ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر اس وجہ سے ضعیف ہوتی ہے تو آمین والی روایت اس وجہ سے ضعیف ہے تو رفع الیدین والی بھی ہونی چاہیے، اگر رفع الیدین نہ کرنے والی روایت اس وجہ سے صحیح ہے تو آمین والی بھی۔ چلو آمین کہنا شروع کر دو اپنی مساجد میں، کب شروع کر رہے ہو؟ بھائی آپ کہو کہ نہیں سفیان کے ان سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو پھر آمین کہنا شروع کر دو اپنی مساجد میں، وہ بھی تو حدیث ہے نا، تو کہیں گے نہیں سفیان ثوری ان سے بیان کر رہا ہے روایت ضعیف ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، ہے ماچس کی تیلی ہے نا، اگر میں جلا کر ہتھیلی پہ رکھوں اپنے، میری ہتھیلی جلے گی کہ نہیں؟ اور آپ کی نہیں جلے گی، کیونکہ ماچس کی تیلی جلاتی ہے۔ سفیان ثوری کے ان سے روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ صحیح بخاری مسلم میں نہ ہو، صحیح بخاری مسلم میں اس کے شواہد ملتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر ہی یا باہر، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، آپ آئیے گا میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ، پرسنلی کبھی ملنے آ جائیے گا یا کبھی اور موقع ملا آپ سے ملاقات کا تو انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ تو ان سے وہ بیان کر رہے ہیں، سنن ترمذی میں ہی ہے وہ حدیث بھی بلند آواز سے آمین کہنے والی، ایک ہی کتاب، ایک ہی مسئلہ ہے، ضعیف ہے۔ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، میرے 2 اور 2 5 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ فارمولہ ہے، جب فارمولہ ہے کہ سفیان، یعنی یہ رول ہے، اصول ہے کہ سفیان ان سے روایت بیان کریں گے، آمین والی روایت ضعیف، تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر آپ لوگ بھی تو آمین تو اونچی کہتے ہو اور رفع الیدین نہیں کرتے ہو، وہاں پہ ضعیف ہے یہاں پہ صحیح ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس اور حدیث ہے اس کے علاوہ دوسری سندوں سے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور حدیث ہے، ان کے پاس اگر کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو لیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ پوچھ رہے تھے، کریں ابھی اذان کا بھی ٹائم ہونے والا ہے جی، مثلاً آپ سوال واضح کریں، بغیر کسی وجہ کے، بیٹھیے تشریف رکھیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو جمہور اہل علم کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، انہیں ایک ایسی بیماری تھی کہ جن میں مطلب ان کے پاس عذر تھا، وضو کا بڑا مسئلہ ہے، وضو قائم نہیں رہتا اس کی وجہ سے ان کا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ خواتین، بعض خواتین کے ساتھ وہ مسئلہ ہوتا ہے، اچھا استحاضہ تھا انہیں، یعنی حیض کے علاوہ بھی ان کے خون نہیں رکتا تھا، حیض کے علاوہ بھی ان کے خون نہیں رکتا تھا۔ اب یہ بڑا عذر ہے یہ، اور خون مطلب عورت کے یعنی مرد کے پیشاب کے مقام سے یا پخانے کے مقام سے جو کچھ بھی نکلے چاہے وہ خون ہو
تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا وضو برقرار نہیں رہتا تھا. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری سے مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر تو اکیلے ہی پڑھنی پڑے گی. ظہر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اخر الظہر، آپ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں. وعجل العصر، اور عصر کو جلدی پڑھ لیں. مطلب آخر وقت میں پڑھنا ہے ظہر، جیسے ہی ظہر پڑھ کے سلام پھیریں گے 1-8 منٹ میں 5-7 منٹ میں عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، عصر ٹائم پہ پڑھ لیں. اخیر المغرب، مغرب کو تاخیر سے پڑھیں، مغرب کو تاخیر سے پڑھیں. وعجل العشاء، اور ایک خاتون آپ عشاء کی نماز کو ذرا جلدی پڑھ لیں. مطلب جیسے ابھی اگر کوئی مغرب پڑھنا شروع کرے، وقت ہے ابھی، اذان سے 5-7 منٹ پہلے تک اگر 3 رکعت کوئی پڑھ سکتا ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھ لیں تو اذان ہو جائے گی عشاء کا وقت، بشرطے کہ آپ کے مؤذن صاحب مسجد میں آپ کے اہتمام ہو کہ عین وقت ہوتے ہی اذان دیا جاتا ہے. وگرنہ تو اپنے ساتھ کیلنڈر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹائم ٹیبل جنتری نقشہ دائمی اوقات وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ. تو آخر وقت سے تھوڑا پہلے پڑھ لیں، ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھیں. یہ مجبور تھیں کہ نہیں خاتون؟ ان کو بھی اللہ کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی. ظہر میں آپ عصر پڑھ لیجئے اور مغرب میں آپ عشاء پڑھ لیجئے، ان کو بھی اجازت نہیں دی. تو بغیر کسی وجہ کے جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد، اگر جائز ہوتا تو اس خاتون کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اس خاتون کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی. اب جو لوگ دلیل بناتے ہیں، جو لوگ سمجھ گئے نا آپ، گھوڑے والے ہیں دلیل بناتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث پیش کر کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے اہل السنہ کو. تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر مطر بارش کے، یعنی بارش سفر اور خوف تو ایسی چیزیں ہیں نا کہ ان میں جمع ہوتی ہیں. ان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول مدینے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر عصر کی 8 رکعت پڑھی، مغرب عشاء کی جو ہے نا 7 رکعت پڑھی، اللہ کے رسول نے جمع کی. تو وہاں پر دوسری سنن نبی داؤد وغیرہ میں احادیث واضح موجود ہیں، دیگر کتب میں احادیث واضح موجود ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا تھا اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو آخر وقت میں پڑھا تھا اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھا تھا. وہاں تفصیل بھی موجود ہے، بخاری مسلم میں مختصر ہے، وہ وہاں سے دکھا دیتے ہیں، جہاں تفصیل ہے وہاں سے نہیں دکھاتے. تو بغیر عذر کے جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. کتنی؟ 5. تو پھر سوری اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، میرا دھیان کسی اور طرف تھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے، کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر فرض کی ہے. تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے پڑھو گے؟ وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے. بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. آسان ہونے والی ہے. کوئی بھی ایک سوال پوچھ لیں بھائی آپ. عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس میں جس طرح عید الاضحیٰ کا گوشت وغیرہ ہے ہم قربانی کا دیتے ہیں، یا عید الفطر اس میں ہندوؤں کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہندوؤں کی کوئی خوشی کا دینا؟ بتاتا ہوں آپ کو، آپ بتائیے. اگر کوئی لڑکا لڑکی راضی ہو نکاح کے، اگر ماں باپ کے راضی ہوں، اگر وہ کورٹ میرج کر لیں تو نکاح ہو سکتا ہے. یہ تو شیخ ہی پتہ ہی ہوگا. اصل میں دیکھیں، اگر بیٹھ جائیں آپ، اگر راضی نہ ہو نا، ماں باپ راضی نہ ہو تو کوشش کریں راضی کرنے کی، کیونکہ لا نکاح الا بولی، ولی کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. صحیح اگر آپ ہمدردی میں گوشت دینا چاہتے ہیں غیر مسلموں کو، یعنی آپ سندھ کے ہیں، تھر کے ہیں غالباً، تو وہاں پہ غیر مسلم ہندو وغیرہ رہتے ہیں، تو اگر آپ اس نیت سے دیتے ہیں تالیف قلب کے لیے کہ جی یہ مسلمانوں کے قریب آئیں گے، تو آپ دے سکتے ہیں. ان کے تہوار کا آپ نہیں لے سکتے، چونکہ ان کے تہوار میں وہ جو کچھ بانٹتے ہیں عموماً ان کی نیت اپنے بتوں کے نام کی ہوتی ہے، ان کی بھری چڑھاتے ہیں، ان کے ناموں پہ ہوتی ہے، ان کی پرساد ہوتی ہے. تو غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، اس لیے ان کے تہوار کا نہیں کھا سکتے. آپ بھی پوچھ لیں، پھر اس کے بعد کوئی اور سوال بولیں. جو رکوع کی رکعت ہے کیا اس کے اوپر کر لیں؟ بہت لمبی بات آپ نے پوچھی ہے، اتنا سا سوال نہیں ہے. آپ بولیں بھائی. یہ بات میں ہاں پوچھیں، آخری سوال ہے یہاں کیونکہ اذان ہونے والی ہے. صاحب یہ پیر سے پیر جوڑنے کے لیے ہم لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی دعا کی، جو صفوں میں پیر صفوں کو جوڑے ان کے دلوں کو جوڑ، جو صفوں کو توڑے ان کے دلوں کو توڑ. اس کا عام لوگ کچھ اور اس کا مفہوم نکالتے ہیں کہ جو لوگوں کو نماز کی طرف لائے اور صفوں میں جوڑے تو ان کے دلوں کو جوڑ دے. لوگ میں ہاں بولیں کوئی بات نہیں. ہم لوگ پیش کرتے ہیں نا یہ حدیث اس مسئلے کے لیے، لوگ بولتے ہیں کہ تم پاؤں بہت زیادہ خوش ہو، اس
پہ یہ حدیث پیش کرنے کے اندر اس کا آسان طریقہ ہے بہت، جو من وصل صفن، جو صف کو جوڑے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے، اور جو صفوں کو توڑے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دے. تو یہ حدیث جو ہے نا اصل کتاب میں چلے جائیں، دیکھیں کس موقع پر کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صف درست کراتے وقت کہی نا یہ بات. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آسان حل ہے. یہ دین ہے نا، لا یأتیہ الباطل، باطل اس میں نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. تو جو کہتا ہے نا کہ یہ آگے پیچھے دیکھ لیں، آپ حدیث مکمل دیکھیں، وہ صف درست کراتے وقت کی بات ہے. صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اپنی صفوں کو درست کرو، جو صفوں کو درست رکھتے ہیں وہاں صفوں کا ذکر ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ہر معاملے میں تمام مخلوق سے بہتر تھے، کلام میں نہیں تھے، فصاحت میں نہیں تھے، بلاغت میں نہیں تھے، کیا میرے سرکار کے پاس الفاظ کی کمی تھی؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الفاظ کی کمی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو یہ چاہیں کہ جو لوگوں کو نماز کی طرف لائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے، اور جو لوگوں کو نماز سے دور کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو توڑ دے. اور صلاۃ کے بجائے آپ صفن بولیں. ایک لفظ کا فرق ہے. مثال اردو میں بھی جو صفوں کو جوڑے، جو نماز سے جوڑے، ایک لفظ کا فرق ہے. صفوں کو جوڑے، نماز سے جوڑے. عربی میں بھی ایک ہی لفظ کا، عربی میں تو حقیقتاً ایک ہی لفظ کا ہے، اردو میں ذرا تکلف فرمانا پڑتا ہے. نماز سے جوڑے یعنی نماز کی طرف لائے، تفصیل بتانی پڑے گی، لیکن عربی میں تو آسان ہے. من وصل الناس صلاۃً، من وصل صلاۃً، من وصل جو لوگوں کو ملائے نماز سے، صلاۃً صفن ہے. صلاۃ میں صاد بھی ہے، ان بھی ہے، ان کی آواز آ رہی ہے، تنوین کی آخر میں آواز آ رہی ہے، ایک لام اور ایک فا کا فرق ہے. صفن صلاۃً، تو صلاۃً کی صفن کے بجائے صلاۃً کیوں نہیں کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب جیسے ایک منکر حدیث، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ مسجد حرام کی طرف رکھو، اپنے چہرے، ہاں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں حیث ما کن، جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کرو. کہتا مطلب اپنی توجہ. میں نے کہا یار توجہ، اللہ کو الفاظ نہیں ملے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس جیسی ایک بات لے آؤ، ایسا قرآن لے آؤ. اللہ کو الفاظ نہیں ملے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ توجہ رکھو. لیکن اللہ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، بول رہا ہے چہرے رکھو ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے وَفَصِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنی توجہ کو دھو ڈالو. توجہ کیسے دھوئیں گے آپ؟ چلو آپ توجہ کو دھوئیں گے، آگے اللہ فرماتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ کونیوں تک دھو لو ہے. اب کونیوں کا کیا مطلب بھئی؟ یہ توجہ کے بعد ہاتھوں پر کیوں چلے گئے؟ توجہ کو دھونا ہے، یعنی جو آپ کی توجہ، آپ کا دھیان ہے اس کو دھو کر صاف کرنا ہے. تو بڑی عجیب بات ہوگی. تو یہ بناوٹی باتیں ہیں. آپ آیات کو دیکھیں گے آگے پیچھے سے تو بات واضح ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا عشاء کے سوال بھائی کا یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر رہ جائے تو زور سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یار تقریباً ہر بندہ بے روزگار نہ ہو، بے روزگار نہ ہو، نکمہ نہ ہو، ہیں چارپائی توڑنے والا نہ ہو. تو اگر فجر اس کی مثال نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلی، اذان کے وقت آنکھ نہیں کھلی، آخر ڈیوٹی جانے سے پہلے تو کھلی جاتی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی نماز سے سو جاؤ تو جاگتے ہی پڑھ لو، اگر بھول جاؤ تو یاد آتے ہی پڑھ لو. صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا نام احدکم عن صلاته، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز سے سو جائے تو یا بھول جاؤ، نسیہ تو بھول جائے تو وہ پڑھ لے، فلیصلی اذا استیقظ، جب وہ جاگے تو پڑھ لے. جاگتے ہی پڑھیں. ظہر تک کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ظہر تک سو گئے تھے، اتنا بھی نہ سوئیں، گھر پہ اور افراد ہوں گے. پھر بھی رہ جائے اٹھے اور کام پہ نکل کے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، وہاں پر بھی مسئلہ ہے. اچھا رات کو 4 بجے 5 بجے نہیں، کوشش کیا کریں بھائی فجر پڑھ کے سویا کریں. جیسے ڈیوٹی ضروری ہے ایسے نماز بھی فرض ہے. ایسی کوئی سہولت نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لیں. کوشش کریں پھر کوئی اور کام دیکھیں، آہستہ آہستہ شفٹ چینج کروا دیں. ایسا اگر کبھی ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں یا کوئی مسجد ہماری، یہ جو بیان ہوتا ہے نا اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. سوال و جواب کی نشست میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں بھی ایک سوال پوچھ لوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وقت بھی ہو چکا ہے، آپ پوچھیں. اگر ہم کوئی ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں ہمارے اہل حدیثوں کی مسجد نہیں ہے، کوئی بریلوی مسجد ہے اور اگر جماعت ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں گے ساتھ یا نہیں؟
میں ان سے بڑھ کر آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی مسلم قادیان میں پھنس جائے، کوئی مسلم قادیان سٹی میں پھنس جائے، کیا کرے گا؟ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم پڑھتے ہیں. قادیان کوئی مسلم وہاں پھنس جائے. آپ کی بات کر لوں گا یہاں پہ. قادیانی جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی کو، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا اس چیز پہ. یہ تو مانتے ہیں نا اس چیز پہ. نہیں، وہ کہتے ہیں نبی بھی ہیں محمد. وہ تو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ اپنا نبی ثابت کرتے ہیں. ایک اور نبی مانتے ہیں. آخری ہے ہی نہیں. ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی آخری ہیں. تو اب ان کی مطلب ان کا عقیدہ غلط ہے، اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے. تو ہے ہی نا، غیر مطلب- مسلم ہو گئے نا یہ تو. آپ کا نام کیا ہے؟ عامر. عامر بھائی، رزلٹ یہ نکلا کہ چونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس لیے آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، ہے نا؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے. ٹھیک ہے. جو شرک کر رہا ہے کیا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ جو نبی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے. جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے میں اس کے پیچھے نہیں پڑھتا. آپ خود سوچیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرک کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے کر رہا ہے، اور اللہ کے حکموں کی بھی نافرمانی کر رہا ہے وہ، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا اور بہت سی ایسی آیات نازل فرمائیں، احادیث ہیں ایسی، امت کا اتفاق ہے اس بات پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نبوت کے دعوے دار کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اگر سفیر کو قتل نہ کرنے کا میرا قانون نہ ہوتا، یعنی ہمارے دین میں سفیر کو قتل کرنا حرام نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کروا دیتا. جب اس کا نمائندہ آیا مسلمہ کا یا انسی کا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو میرے بھائی یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے شک بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. جو شرک نہیں کر رہا پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے قطعاً بھی نماز نہ پڑھیں. پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا نہ کہے، یہ معاملہ اس کا اللہ کا ہے. میں کچھ نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں دیتا اس کے بارے میں وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن اللہ نے مجھے جو ظاہر پہ حکم دیا، ظاہر دیکھنے کا، جو شرک کرنے والے ہیں ان کے تو نہیں پڑھنا ہے. کچھ کنورٹ ہوئے ہیں. ان نئے ساتھی سے آپ مجھے شیخ صاحب سے جمعہ دلائیں، میں 1 گھنٹہ اور سوال و جواب کر دوں گا. یہ وعدہ تو پورا کریں. میں بیٹھا ہوں نا جب سے، میں نے پانی بھی نہیں مانگا ہے. فروری میں جمعہ دلائیں شیخ صاحب سے. آپ کے شیخ بیٹھے ہوئے میری بات نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ بڑی محبت ہے ہماری، بہت اچھے دوست ہیں میرے، بڑے پیارے بھائی ہیں میرے، بہت اچھے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا بیان میں کتنے شوق سے سنتا ہوں، ان کے منع کرنے کے باوجود بھی. ان کی تلاوت مجھے کتنی پیاری لگتی ہے. آپ لوگ جمعہ لے کر دیں، میں ان کے سوال کا جواب بھی دوں گا، ویسے بھی دوں گا، لیکن آپ کہیں شیخ صاحب سے مانیں جمعے کے لیے. دیکھیں یہ جو سفید داڑھی والے جب دعا کرتے ہیں، ویسے تو میری بھی سفید ہو چکی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث ہے شیخ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ان کی سفید داڑھی کی رعایت کرتے ہوئے. ہمارے ناصر بھائی کی بڑی شدید خواہش ہے، مسجد کے صدر ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، صحت عافیت عطا فرمائے، بڑی خدمت کرتے ہیں. تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ شیخ کا جمعہ آپ نے لے کے دینا ہے. میری بات پتہ نہیں شیخ ممکن ہے ڈال بھی دیں، اور پھر میں شیخ سے اصرار بھی نہیں کر سکوں گا. فروری میں آگے پیچھے کو ترتیب بنا دیں. ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے تب انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی پوچھیں اب آپ ایک سوال، 2 پوچھ لیں اب. جی بھائی. قضائے عمری، دیکھیں ایک شخص جو ہے نا وہ شرک کر رہا ہے. شرک، نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک کرنا؟ شرک. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر کوئی مر گیا تو. شرک پر مر گیا تو زندگی میں تو معاف ہو جاتا ہے نا، بت پرست لوگ ایمان تو لائے تھے، زندگی میں توبہ کر لے معاف ہو جاتا ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا. اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ اور جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے. تو ایک بندہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اس کو پہلے زندگی میں مطلب وہ گناہ گار یا فسق و فجور میں مبتلا تھا، غفلت تھی، کوئی گیا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، یا سمجھانے بھی گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، زندگی کے کسی حصے میں اس کی سمجھ میں آ گئی اگر بات، زندگی کے کسی حصے میں اس نے توبہ کر لی، تو آپ کہیں گے آپ کا شرک تو معاف ہوا لیکن نماز معاف نہیں ہوا. شرک وہ کہے گا کہ یار اس سے تو پھر اچھا میں ہندو ہی ہوتا. نعوذ باللہ. ایک ہندو 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے، آپ اسے 70 سال کی نمازیں پڑھوائیں گے؟ نہیں پڑھوائیں گے.
آپ کہیں گے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو گیا. آپ نے کلمہ پڑھا, شرک سے توبہ کر لی, شہادتین کہہ دی, شرک سے توبہ کر لی, سارے گناہ معاف ہو گئے, آپ کی بت کی پوجائیں بھی معاف ہو گئیں. یہ جو 70 سال کا بندہ مسلمان تھا, اب گناہ گار تھا, فسق و فجور, کبھی کبھی آ جاتا تھا جمعے میں, کبھی کبھی عید پہ بھی آ جایا کرتا تھا, کبھی کبھی ویسے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا آ جاتا تھا, لیکن بہرحال اس نے کافی نمازیں اکثر چھوڑتا ہی رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. مولوی صاحب کہیں نہیں, آپ کی توبہ نہیں ہے. اچھا, پھر مزے کی بات یہ, ایک طرف تو یہ پھر وہ جو ہے نا بھی پڑھنی پڑے گی, نماز فرض ہے, ایسا ہے ویسا ہے, پھر وہ فدیہ بنایا ہوا ہے کوئی, ہے نا, وہ ایک چھوٹا سا بچہ, اس کو رٹا دیا ہے حساب کتاب, اور بڑے خوش ہو کے اس سے پوچھتے ہیں بیٹا ایک دن کے نمازوں کا فدیہ کیا ہے. وہ بچہ بتاتا ہے ایک نماز ایک دن کا 100 روپے بتاتا ہے مثال کے طور پر. اگر ایک دن کے نماز کا فدیہ 5 نمازوں کا فدیہ 100 روپے ہے تو بتائیے پورے مہینے کا کتنا ہے. بچہ بتاتا ہے اس کو رٹایا ہوا ہے 3000. میں نہیں اتنی گنتی رٹ سکتا بھائی. سال کا کتنا ہے, 10 سال کا کتنا ہے, 20 سال کا. سبحان اللہ, کیا بات ہے فلانے منع کی ہے. ابھی 100 روپے میں معاف ہو گیا, 100 روپے میں معاف ہو گیا. دو ان کے مدرسوں کو چندہ, ڈیجیٹل طریقے سے چندہ. سمجھ میں آ رہا ہے نا. بس 100 روپے میں اگر اللہ معاف کر سکتا ہے تو غریب آدمی کو اللہ توبہ سے بھی معاف کر سکتا ہے. اچھا, حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والے کی مثال ایسے جیسے اس کا گناہ ہی نہیں ہے, پاک ہو گیا وہ. پھر آپ کہیں گے 2 منٹ مختصر نہ کریں, یہ سوال مجھ سے کر لیجیے گا. دیکھیں گنجائش موجود ہے, اہل علم کا اختلاف ہے اس مسئلے پر. جو اہل اسلام ہے جمہور, میرا یہ موقف نہیں ہے, لیکن عرب میں عجب میں جمہور اہل اسلام کا یہ موقف ہے. تو آپ جو ہے نا وہ سمجھیں اس بات کو. تو پیارے بھائی سمجھ میں آ گئی, توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے, توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آنے کا, اور اتنی دیر تک آپ مجھے برداشت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے, اور شیخ محترم کو بھی کہ خود ساتھ بیٹھ کر تشریف فرما رہے اور بڑا حوصلہ افزائی کرتے رہے میری, اور مجھے جمعہ بھی دے دیا ہماری مسجد کے لیے. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ خوش رکھے.